اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القراءة الواضحة الجزء الأول الدرس التاسع والثلاثون تاسع یعنی نواں تاسع والثلاثون یعنی 39واں درس اللہ ربی کیا معنی ہو جائے گا اللہ میرا رب ہے. تو یہاں دیکھیے کہہ رہے ہیں اللہ ربی و رب کل شیء. اللہ ربی اللہ میرا رب ہے وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ اور ہر چیز کا رب ہے. رب ہے. هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وہ ہر چیز کا خالق ہے. هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ تو ہر چیز کا خالق ہے. لہ الملک اس کے لیے ملک ہے. ولہ الحمد اور اس کے لیے حمد ہے. اب یہاں لہ الملک میں ولہ الحمد میں ملک اور حمد کا اعراب کیا ہوگا؟ مبتدا مؤخر جی آقا. مبتدا مؤخر اور جی آقا. کل والا درس لگتا ہے بھول گئے کہ جار مجرور اگر پہلے آئے گا اس کے بعد جو آتا ہے اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مبتدا مؤخر. سمجھ رہے ہو چنڈی گڑھ؟ جی آقا. اللہ احد اللہ ایک ہے. اللہ احد قل هو اللہ احد یہی والا احد ہے وہاں. اللہ احد تو اللہ احد کا اعراب کیا ہوگا سمر؟ مبتدا مؤخر بس یہی یاد ہو گیا ہے. اللہ احد کا اعراب کیا ہوگا غازی؟ مبتدا خبر. ایک گردن ٹیڑھی کر کے کون کلاس کرتا ہے جی؟ سیدھے دیکھو تو کیا ہے؟ اللہ مبتدا ہے احد خبر ہے. اللہ احد اللہ ایک ہے. ما لہ شریک اس کا کوئی شریک نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. هو علیم بکل شیء وہ جاننے والا ہے ہر چیز کا. علیم کا اعراب کیا ہوگا وسیم؟ ہوا علیم تو علیم کیا ہوگا یہاں؟ علیم مبتدا بھی ہے خبر بھی ہے. تو یہ بتائیے نا ہم نے علیم پوچھا نا کہ پورے کا پوچھا؟ خبر صحیح ہے تو خبر ہے. علیم کیا ہے؟ خبر ہے. ہوا علیم وہ جاننے والا ہے بکل شیء ہر چیز کا. ہوا سمیع بصیر سمیع یعنی سننے والا بصیر یعنی دیکھنے والا. ہوا سمیع بصیر وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. وعلی کل شیء قدیر اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. رکھنے
وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ قدرت رکھتا ہے ہر چیز ہر چیز پر اللہ خلق الارض والسماء اللہ خلق اللہ نے پیدا کیا الارض والسماء زمین اور آسمان تو سما ارضا کا اعراب کیا ہوگا جوہر آپ کی کیا رائے ہے اپنا بولیے ارضا کا بتائیے مفعول به ہی ہے فاعل مرفوع ہوتا ہے اللہ کے بندے فعل ماضی خلقہ ہے تو اس میں ہوا فاعل نہیں ہو سکتا ارضا آپ کو دکھ رہا ہے کہ زمین نے پیدا کیا ہے کچھ کہہ رہے اللہ خلق الارض اللہ نے زمین کو پیدا کیا والسماء اور آسمان کو تو جسے پیدا کیا جا رہا ہے وہ فاعل ہوگا کہ مفعول خلق السمع والبصر اس نے کان اور نگاہیں خلق کی سمع یعنی کان بصر یعنی آنکھ والفؤاد فؤاد جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں دل فؤاد یعنی دل قلب بھی کہتے ہیں فؤاد بھی کہتے ہیں یہی تو عربی ہے اذن کہتے ہیں اس کو وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز کو پیدا کیا ہے اللہ رازق اللہ رازق ہے وَيَرْزُقُ الْإِنسَانَ وَالْحَيْوَانَ وہ انسان اور حیوان دونوں کو رزق دیتا ہے وَيَرْزُقُ كُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز کو رزق دیتا ہے هُوَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُهُ هُوَ رَبِّي یعنی وہ میرا رب ہے وَأَنَا عَبْدُهُ اور میں اس کا بندہ ہوں ہدانی ربی ہدانی یعنی ہدانی میری ہدایت کی ربی میرے رب نے ہدانی ربی میرے رب نے میری ہدایت کی الی صراط مستقیم صراط مستقیم اب یہاں مستقیم کا اعراب بتائیے مولانا جوہر صاحب آپ بہت خاموش رہتے ہیں آپ میں سے جس کے ذہن میں آ رہا بتائیے فہران راستے کی طرف نا مضاف ہے کس نے بتایا یہ اگر الہ حرف جر ہے اور صراط مجرور ہے اور مضاف ہے اور مستقیم مضاف ہے یہ کون بول رہا ہے تحسین بتانے سے نہیں لگ رہا تحسین بول رہی ہیں کیوں آغا اگر صراط مستقیم تو کیا ہے بیٹا مفعول فی لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں آغا وہ تو ظرف زمان ارے بیٹا مستقیم صفت ہے صفت موصوف آپ کیسے پتا کیا کیا بتا رہے ہیں الہ حرف جر ہے صراط مجرور ہے اور موصوف ہے مستقیم اس کی صفت ہے آغا ہدانی اور ربی کی
اعراب کیا ہوگا ہدانی یہ جو دونوں کا؟ ہے ہدانی جی اور ربی بتا دیں، جی بتا آقا. چکا ہوں میں. ہدانی مبتدا مؤخر. جی مبتدا مؤخر. فیروز فاطمہ آپ کا موبائل دور رہتا ہے کیا ہے؟ آپ کی آواز بہت کم آتی ہے. کم آ رہی ہے. ہاں آپ جب بھی مبتدا بولتی مؤخر ہیں. ہے ہدانی. جی مبتدا مؤخر ہے ہدانی. نہیں 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 ہدانی ہدانی فعل ہے، ہدا فعل ماضی ہے. اچھا. فعل ماضی ہے. نون نون وقایا ہے اور یا مفعول بہی ہے. مفعول بہی. ہدانی اس نے میری ہدایت کی. کس نے؟ ربی. یہ فاعل ہے. رب رب فاعل ہے اور مضاف ہے. نیز یا مضاف الیہ. سمجھ میں آیا؟ اب یہ فاعل ہے لیکن اس پہ ضمہ نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب فاعل مفرد ہو اور مضاف ہو یا متکلم کی طرف تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا ضمہ مقدر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مقدر. مقدر ضمہ ہوتا ہے. فتحہ کسرہ سب مقدر ہوگا، یعنی چھپا ہوا رہے گا. تو ضمہ ہے لیکن چھپا ہوا ہے. تو یہ رب فاعل ہے. جی ہاں. نون وفایا کیا ہے یہ؟ کیا؟ نہیں ہے. نون فعل نہیں جانتے؟ فعل ماضی کے میزان میں کیا پڑھتے ہو؟ ہاں تو ہدا یا ہدی. پچھلے سبق میں جو ہے پڑھا رہا ہے اس میں آپ بتا دیں گے یہ تو ایسا ہے، لیکن دوسرے اگلے والے سبق میں نہیں. کیوں؟ اس کی کوشش کیجیے ابھی سے. اسی کے لیے تو مباحثہ کیا جاتا ہے بیٹا، تاکہ اس کو سمجھیں آپ لوگ. تو دیکھیں ہدانی اس نے میری ہدایت کی. کس نے کی؟ ربی میرے رب نے، یعنی میرے رب نے میری ہدایت کی. الی ہدایت صراط کی مستقیم، صراط مستقیم کی مستقیم طرف. کی طرف. لہ الحمد اس کے لیے حمد ہے. وَلَهُ الشُّكْرُ اور اس کے لیے شکر ہے. هُوَ رَبٌّ غَفُورٌ وہ رب ہے اور بخشنے والا ہے. اب یہ غفور کا اعراب کیا ہوگا؟ صفت. هُوَ رَبٌّ غَفُورٌ وَرَبٌّ رَحِيمٌ. رحیم بھی کیا ہو جائے گی؟ صفت ہوگی. انا مؤمن باللہ. کیسے پڑھیں گے مولانا؟ مؤمن. مؤمن مومن نہیں، مؤمن ہلکے جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے. انا مؤمن باللہ. انا مؤمن میں ایمان رکھتا ہوں. باللہ اللہ پر. اللہ پر. اعبدہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں. یہاں ہو کا اعراب کیا ہے مولانا ساحل صاحب کو بلا بتائیے. ہو فاعل ہے، ہو مضاف الیہ ہے. ہاں آپ نے کیا بتایا؟ کیا دلیل ہے کہ مفعول بہ ہے؟ ہیں؟ ہو ضمیر ہے. کتاب ہو میں بھی ہو کیا ہے؟ ہاں
دیکھیے چلیے اعبدہ میں ہوں بیٹا ہمیشہ یاد رکھو اس ضمیروں کو میں نے کئی بار آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو ضمیریں ہیں منہو کتابہ صحیح ہے اعبدہ منہو تو من حرف جر ہے کیا ہوگی مجرور کس سے ہوگی حرف جر سے یہاں کتاب اسم ہے نا تو ہوگی مضاف مجرور مضاف الیہ کی وجہ سے فعل کے ساتھ آئے گی اعبدو فعل ہے اعبدو نعبدو ایاک نعبدو صحیح ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اب اعبدہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں اعبدو فعل ہوا تو یہ کیا ہو جائے گا مفعول بہ اعبدہ یہ ضمیریں ایک ہی ہیں لیکن یہی کیا ہے کیا واقع ہوگی اسی طرح میں نے ایک دن مغرب عشاء میں بورڈ لے کے سمجھایا علامہ رزقنا من بہیمۃ الانعام آتا ہے نا جو تکبیر پڑھ رہے تھے کیا علامہ رزقنا من بہیمۃ الانعام تو ایک دن وہ مغرب عشاء کے بیچ میں بورڈ منگا کے لکھ کے بتایا کہ رزقنا میں نا مفعول بہ اور رزقنا میں کیا ہو جائے گا یہ کیا ہے یہاں پہ رزقنا رزقنا فاعلنا رزقتو رزقنا رزقا رزقا رزقو رزقت رزقتا جب گردان کریں گے تو رزقتو رزقنا اس کے معنی ہو جائے گا ہم نے رزق دیا اور اس کا معنی کیا ہوگا اس نے ہم کو رزق دیا تو اگر دھیان نہ دیں رزقنا کے بجائے کیا بول دیں رزقنا تو معنی غلط ہے کہ نہیں ہے ہم نے اللہ کو رزق دیا کہ اللہ نے ہم کو رزق دیا یہی عربی سیکھ دیکھیے کتنا یہاں پہ آبجیکٹو ضمیر ہے نا یہاں سبجیکٹو یہاں یہ وی ہے یہاں کیا ہے اس اور ربنا میں نا کیا ہے اور تو یہی نا ربنا رزقنا رزقنا تو یہ رزقا فعل ہے اس کے ساتھ آ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے مفعول ہو رہا ہے اس نے ہم کو رزق دیا ہم نے رزق دیا یہاں ربنا ہمارا رب تو وہی کیا ہو جائے گا نا اور کے معنی میں تو یہ جو ضمیریں ہیں یہ ضمیریں کیا کرتی ہیں فعل کے ساتھ آئیں گی تو مفعول بہ ہوگا لا اعبد غیر اللہ لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا لا اعبد یہ لا جانتے ہیں کون سا ہے لائے نافیہ منفی بنانے کے لیے ہے لائے نہیں تو کس میں آتا ہے لا تعبد آئے گا جزم کر دو لاسٹ تشرک کر دے گا تو یہ لا اعبد لا نافیہ جیسے ماضی منفی بنانے کے لیے ما استعمال ہوتا ہے ما کتبا ما ضربا ما شربا اسی طرح مضارع کو منفی بنانے کے لیے کیا استعمال ہوگا لا ہاں لا یفعل وہ نہیں کرتا لا یکتب
نہیں لکھتا، پڑھتا کہاں سے آ جائے گا؟ صحیح ہے، لا یکتب وہ نہیں لکھتا، لا یضرب وہ نہیں مارتا، تو لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا، سب الٹا الٹا بولو، لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا، غیر اللہ اللہ کے علاوہ دوسرے کی۔ اب یہاں پہ دیکھ لیجئے، خلقہ ماضی ہے، یخلق مضارع ہے، الخلق یہ کیا ہے؟ مصدر جس سے یہ بنا ہے، ہدا فعل ماضی، یہدی مضارع ہے، الہدایہ کیا ہے؟ مصدر ہے، رزق ماضی، یرزق مضارع، رزق مصدر، شکر اس نے شکر کیا، یشکر وہ شکر کرتا ہے، مصدر ہے۔ اب یہ یہاں پہ سوالات ہیں، ان سوالوں کے جواب آپ کل لکھ کر آئیں گے، بہت آسان ہے۔ من خلق السماء، ہاں من کی جگہ اللہ لے آئیں گے، کیا کہیں گے؟ من خلق السماء کہیں گے اللہ خلق السماء، من خلق الارض اللہ خلق خلق الارض، الارض، اللہ خلق الانسان۔ اچھا ماذا خلق اللہ یہاں کیسے کریں گے؟ خلق اللہ کل شیء، اس کو بعد میں لائیں گے، خلق اللہ الارض والسماء، من یرزقک تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ یرزقنی یرزقنی کا پوچھا گیا ہے نا، کہ جی پوچھا گیا ہے تو یرزقنی، من ہداک الی صراط المستقیم، ہدانی ہدانی الی الصراط المستقیم، من خالقک اللہ خالق، اللہ خالقونی نہیں ہوگا، اللہ خالقی، خالقی، ہر جگہ نون لگانا ضروری نہیں ہے۔ ہدانی میں نون کیوں لگ رہا ہے؟ کیونکہ ہدا کے بعد دیکھو الف آ رہا ہے، تو الف کے بعد یہ کیسے جوڑیں گے؟ لیکن خلقہ خالقی میں یہ جڑ جائے گا کہ نہیں جڑ جائے گا؟ تو دیکھیں، اللہ خالقی، من یرزقک اللہ رازقی، من رازقک، هل انت مؤمن باللہ؟ کیف ربک تیرا رب کیسا ہے؟ ربی رحیم میرا رب رحیم ہے، هل انت عبد اللہ؟ نعم انا عبد اللہ کے، من یعبد غیر اللہ اللہ کے علاوہ کون عبادت کرتا ہے؟ تو کہیں گے المشرک یعبد غیر اللہ، اللہ مشرک جو ہے اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرتا ہے۔ تو یہ جو سوال ہے من خلق السماء سے من یعبد غیر اللہ تک سوال لکھیے گا اور اس کے سامنے عربی میں جواب دیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔